خواتین و حضرات، آج میں جس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ کانگریس میں بل پیش کیا گیا ہے جو کہ تقریباً $1 ٹریلین کا بل ہے۔ اس کا بنیادی مقصد تو اس بل کا یہ ہے کہ وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ورک ہونا ہے، انفراسٹرکچر بننا ہے، گرڈ لائنز لگنی ہیں، برجز بننے ہیں، تو اس کے لیے بل پیش کیا گیا۔ لیکن اس بل میں ایک جو اور چیز جو ایڈ کی گئی ہے وہ انفراسٹرکچر، جو کہ بیسیکلی جس میں جو بات کی گئی ہے کہ کرپٹو کو کیسے کنٹرول کیا جائے، کرپٹو کو ریگولیٹ کیسے کیا جائے، اور کرپٹو پہ ٹیکس کیسے لگایا جائے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ ریگولیشن تو جو بھی کسی بھی چیز میں ریگولیشن جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور میں ذاتی طور پہ اس چیز کے حق میں ہوں کہ ریگولیشن ہونے چاہیے تاکہ کوئی اسکیمز نہ ہو سکیں، کوئی فراڈز نہ ہو سکیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، میرا یقین ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ کرپٹو کو سمجھتے ہی نہیں، اس کو پراپرلی انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس میں سینیٹرز ہیں یا وہ لوگ ہیں جو 60s 70s 80s کے دور سے چلے آ رہے ہیں، اور وہ لوگ غالباً ABC سے آگے کرپٹو کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ اور اب اس کے اوپر آن ٹاپ آف دیٹ ایک ایسا بندہ جو کہ کسی چیز کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتا، ایک نئی ٹیکنالوجی ہے، ایک نئی دنیا ہے، اس کے اوپر ججمنٹ دینے جا رہے ہیں۔ ایک جج ہے، اگر وہ اس کو سرکمسٹینشیل ایویڈنس نہیں پتا کس چیز کے بارے میں، اس کو نہیں معلوم کہ یہ سب واقعات یا حالات یا کیسے پیش آئے، کیوں پیش آئے، اور اس کے بارے میں وہ کسی کو اٹھا کے سزائے موت دے دے، تو یہ کوئی زیادہ انصاف نہیں ہوگا۔ اور سیم صورتحال ہے اس ٹائم کرپٹو کے ساتھ۔ اس کے اوپر اراؤنڈ $28 بلین کا ٹیکس لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ اسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے کہ اراؤنڈ $28 بلین اس سے حاصل کیے جائیں گے۔ اس کی پازیٹیو سائڈ جو میں سمجھتا ہوں وہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، وہ کرپٹو کو ریکگنائز کر رہے ہیں، وہ یہ مان رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھی کرپٹو بھی کوئی چیز ہے اور وہ رہے گی مارکیٹ میں اور وہ کہیں جانے والی نہیں ہے۔ تو اگر وہ جانے والی نہیں ہے تو کیوں نہ اس میں سے ٹیکس بنایا جائے، ٹیکس حاصل کیا جائے، اور اس کو، لیکن یہ ہے کہ اس کو ریگولیٹ کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ لوگ ریگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ اس کو پراپرلی انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے۔ میں اس چیز کو کافی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہوں گے، ان میں سے کچھ ہوں گے جو کہ شاید اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی لابی کا حصہ ہیں۔ خصوصاً بینکس کی لابی جو ہے وہ تو کرپٹو کے خلاف اس لیے ہیں کہ کرپٹو ایک ڈی سینٹرلائزڈ ڈیفائی ہے، ڈی سینٹرلائز کرنسی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو بینکس جو ہیں وہ فلی سینٹرلائزڈ ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ بالکل ان کے خلاف جاتی ہے چیز، اور وہ بینکس بھی یہ نہیں چاہتے کہ یار یہ کرپٹو جو ہے رہے، اور اگر رہے تو اس کے اوپر ٹیکس لگائیں، اس کو اتنا دبایا جائے کہ وہ یہاں سے بھاگی جائیں۔ اور یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے کرپٹو کو چیس وے کیا جائے، کرپٹو کو جو ہے وہ کسی طریقے سے ہوگا یہ کہ جب یہ لوگ زیادہ رول ریگولیشن لگائیں گے تو یہ US سے نکل کے کہیں اور چلا جائے گا، تو اس ٹائم پھر یہ لوگ کہیں گے، یہ لوگ بلیم کیے جائیں گے، ان کو کہا جائے گا کہ کیونکہ آپ لوگوں نے رول ریگولیشن لگائے تھے جیسے چائنا نے کیا تھا، تو لوگ وہاں سے اٹھ کے کہیں اور چلے گئے۔ اب امریکہ میں اگر رول ریگولیشن لگیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ لوگ کہیں گے ٹھیک ہے بھئی یہ جگہ تو اب رہنے کے لیے مناسب نہیں ہے، اور یہ لوگ جگہ بزنس کے لیے مناسب نہیں ہے، تو یہاں سے کہیں اور چلا جائے۔ $28 بلین کے ٹیکسز اس کے اوپر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ یہ اسٹیمیٹ اس کے اوپر بنایا گیا۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو کہ کرپٹو کمیونٹی میں کافی تشویش کی نگاہ سے دیکھی جا رہی ہے، اور اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو میری یہ خواہش ہوگی کہ جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں کم از کم وہ اپنے کانگریس کے ممبرز کو کال کریں، ان کو بتائیں کہ بھی یہ کرپٹو کیا ہے، کس طرح ہے، یہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ الٹیمیٹلی یہ سب کے بینیفٹ میں جائے گا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے تھرو انٹرنیٹ سے آپ یہ ہے کہ فائنینشیل سسٹم ایک بنا سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے تھرو پیمنٹس کر سکتے ہیں، اور یہ ایک قسم کا ایک اولڈ ایجنڈا ہے جس کو کہ اب جا کے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کو بہت پہلے امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے تھا۔ سیم صورتحال ہے جب ان گڈ اولڈ ٹائمز ان 90s جب دیکھا گیا کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ اٹھ رہا ہے اور انٹرنیٹ دنیا میں آ رہا ہے، تو بہت سارے لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ وہ بھئی یہ انٹرنیٹ کیا چیز ہے، یہ کہاں سے، اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایون ان ارلی 90s الیکٹرسٹی کے اوپر جو تھا وہ اعتراض تھا کہ جب وہ کسی سینیٹر، جب وہاں پہ کسی پولیٹیشین کے اس سے بات کی گئی کہ اچھا بھی یہ جو ہے الیکٹرسٹی ایک ہم نے جو ہے وہ کریٹ کی ہے اور یہ ہم نے انوینٹ کیا ہے، تو یہ بہت بڑا فائدہ اس کا ہوگا۔ تو زیادہ تر لوگوں کا اس زمانے میں یہ تھا کہ اوہ اس سے تو پوری سٹی بند ہونے کا خطرہ ہے، یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے، ہمارے خیال میں تو اس کو جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ نہ ہو۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی صورتحال ہے، اور اس کی زیادہ تر جو ہے
وجوہات جو ہیں وہ بھی ہے کہ زیادہ تر لوگ چینج کو پسند نہیں کرتے. تو جیسے اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو اگر اس کا بریک ڈاؤن کیا جائے تو یہاں پہ ایک رپورٹ ہے جو کہ میں پڑھنے کی کوشش کروں گا. اوکے, سو دا پلس سائڈ آف دا کرپٹو انڈسٹری از this is a continuing recognition that crypto is not just a casino that's going to disappear when traders get bored. Congress clearly expects this industry to stick around long enough to generate at least 28 billion in tax revenue for the infrastructure bill. تو یہ دیکھیں اس میں سے یہ انفراسٹرکچر بل جو 1 ٹریلین کا اس میں سے 28 بلین وہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں سے کرپٹو پے کریں. دوسری طرف اگر آپ اس کی ڈاؤن سائڈ دیکھیں, the ڈاؤن سائڈ is the continuing confusion over just who exactly must file information reporting documents. Exchange and OTC desks should have no difficulty complying, and the fact they will even be directed to a specific form to fill out may even make it easier for these trading platforms in lieu of clear IRS guidance on the matter. اب اس میں یہ ہو رہا ہے کہ جیسے ایک چھوٹی سی بات جو نوٹس کی گئی کہ پروف آف ورک کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اس کے اوپر تو آپ یہ اس کو ریگولیشن میں نہ لے کے آئیں, اس کو آپ چھوڑ دیں, لیکن پروف آف اسٹیک کے اوپر جو ہے وہ ان کو وہ کہہ رہے ہیں جی یہ بھی بروکر کی کیٹیگری میں آتے ہیں اور ان کو بھی جو ہے یہ سارا کچھ رپورٹ کرنا چاہیے. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا رپورٹ کریں گے, کیسے کریں گے, کس طرح سے کریں گے, یہ کوئی بھی نہیں بتا رہا اور نہ ہی اس کو کوئی انڈرسٹینڈ کرتا ہے. تو میں نے ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کیتھی ووڈ کی, تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس کی ذرا سنیں کہ وہ کیا اس بارے میں کہہ رہی ہیں, اس سے کچھ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا. تو لیٹس سی وٹ کیتھی ووڈ سیز اباؤٹ دس نیو ریگولیشن. Is going to vote on the infrastructure bill, $550 billion, but it was hung up, interestingly, by some controversy around crypto, how to pay for some of the infrastructure bill with taxes on cryptocurrencies and crypto assets. And we believe that behind the scenes there's fierce lobbying taking place. We believe that the tax that they're trying to enact here would really harm the evolution of DeFi, decentralized finance, which is based primarily on the Ethereum network, as opposed to Bitcoin. Now, we're not happy about this at all. In fact, we worry that our legislators could, with an act like this, chase away technology from our shores. Already, the U.S. has had a terrible reputation in terms of regulation around crypto assets, partly because there are so many regulators and they don't agree with one another on even what these crypto assets are. تو جیسا آپ نے سنا کہ کیتھی ووڈ کے اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں, انہوں نے کیا کہا. یہ جو کیتھی ووڈ کے بارے میں یہ بتانا بھول گیا کہ آرک انٹرنیشنل کی یہ فاؤنڈر ہیں اور یہ خود ملٹی بلینئر ہیں اور ان کی انڈرسٹینڈنگ کرپٹو کے بارے میں کافی گہری ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ ان کی جو پروفیسز ہیں وہ بھی بڑی مشہور ہیں کہ وہ کس طرح سے بٹ کائن کے بارے میں بات کرتی ہیں کہ وہ $500,000 تک اس کی پرائس جا سکتی ہے. اور ان پاسٹ میں انہوں نے جو بھی اسٹیٹمنٹس دی یا کبھی کوئی پریڈکشنس کی تو وہ بڑی ایکوریٹ ثابت ہوئیں فائنینشیل لائف کے بارے. تو یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ جو بات کر رہے ہیں کرپٹو کے بارے میں وہ کرپٹو کو صحیح انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, کم از کم اس کے رول ریگولیشن, اس کی ڈیفینیشن کو کلیئرٹی کے ساتھ سمجھیں تاکہ یہ آسان ہو ان کے لیے کہ وہ رول ریگولیشن جب بنا رہے ہیں تو وہ کرپٹو کو نیگیٹیولی امپیکٹ نہ کرے. یہ نہ ہو کہ کرپٹو جو ہے وہ یہاں نارتھ امریکہ سے آؤٹ ہو جائے اور دوسرے لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں, دوسرے لوگ اس کا ایڈوانٹیج لیں, لیکن یہاں سے وہ $28 بلین بنانے کے بجائے پتہ چلے کہ جو کچھ وہ بنا رہے ہیں وہ بھی نہ بنے اور وہ یہاں سے جو یہ کمپنیز ہیں, جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں, وہ کہیں اور چلی جائیں. تو یہ ایک فیئر پایا جاتا ہے. تو اسی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ریگولیشن یہ لوگ بنائے انہیں سوچ سمجھ کے
اور پوری طرح انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد بنانا چاہیے, یا کم از کم یہ کرنا چاہیے کہ کرپٹو کو اسپیشل ڈسکاؤنٹس دیے جائیں, کرپٹو کو اسپیشل ایک ایسٹس کے طور پہ لیا جائے, اور اس کے اوپر یہ غور کیا جائے کہ یہ اس کے اوپر کون سے ریگولیشن امپلیمنٹ ہوتے ہیں, کون سے نہیں ہوتے. فرسٹ آف آل اس کی نیچر کو کسی سمجھا جائے کہ کرپٹو کام کیسے کرتا ہے. آئیے اب تھوڑا سا سنتے ہیں کہ جو ایک صاحب ہیں مائک سیلر, یہ بھی ایک بلینئر ہیں, اور سب سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ جو بٹ کوائن یا کرپٹو ہے وہ اس ٹائم ان کے پاس ہے. تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ان کے کیا خیالات ہیں. وہ بھی کافی ویل انفارمڈ ہیں کرپٹو کے بارے میں, تو امید ہے کہ وہ بھی ہمیں تھوڑا سا انسائٹ اس کے بارے میں اچھا دیں. Bitcoin is crypto steel. There's a point at which everybody realized that steel was going to change civil engineering and the civilization. Without steel, there would be no New York City. There would be no building more than a few stories tall. Now, I don't know how long it took to introduce the concept of steel or electricity to the society, but presumably it took about 30 or 40 years before most people understood it. If you went to a politician in the year 1900 and you said, "We invented electricity, we think it's going to be a benefit to your city," would they have welcomed that, or would they have been worried it was going to burn the city down? It takes 1,000 hours to really understand this well. It takes 100 hours to understand it not well. And in 10 hours, you get confused a little bit. Now, we're living in year 2 of institutional adoption of Bitcoin. As I was saying, a year ago, you couldn't find a single public company with $1 million or $2 million of Bitcoin on their balance sheet. So in the past 12 months, CFOs and CEOs and journalists and politicians and senators and mayors and governors and presidents are all being asked to have an opinion on Bitcoin. And it's like showing up a year after inventing steel and saying, "I have this new thing. Steel ships are so much better than every other ship. They obsolesced all other ships. And steel buildings are so much better. They obsolesced everything we knew about architecture for 1,000 years. They had to throw it all away." So if I invent crypto steel, in fact, it becomes a paradigm shift in the way 100 million businesses create everything. 8 billion people are going to deal with each other billions of times an hour through 100 million businesses. How many people understand? And the answer is 99%. Of the politicians and the media and businesses and institutional investors, they don't understand. It's new to them. تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کا جو پروگرام ہے, جو اس کے بارے میں کرپٹو کے بارے میں جو چھوٹا سا ہم نے یہ پروگرام بنایا, اس کو ختم کرتے ہیں. تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اس کو لائک کرنے کی کوشش کریں, تاکہ یہ اس میں ہمیں مدد ملے گی کہ یہ چینل جو ہے وہ اوپر جا سکتا ہے. تو ساتھ ہی ساتھ اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کریں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو نیو رول ریگولیشن جو آ رہے ہیں, $28 بلین کے ٹیکسز جو ہیں وہ کرپٹو پہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور جو بروکر کی جو ٹرم ہے اس کو جو اتنا وائڈ کیا جا رہا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ فیئر ہے, کیا یہ پراپر ہے, یا یہ اس کو پراپر انڈرسٹینڈنگ کے بعد کیا جا رہا ہے یا جلدی میں کیا جا رہا ہے؟ تو ضرور اس کے بارے میں آگاہ کیجیے گا, اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. آپ کی رائے بڑی اہم ہے, اور یہ جو بھی ویڈیو ہم نے بنائی یہ بنیادی طور پہ ہمارے اپنی رائے ہے جو ہم سمجھتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ اس سے کوئی اور ایگری کرے یا نہ کرے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تو انٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.